اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض دفعہ نماز کرتا ہوں اور میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز ذرا لمبی پڑھاؤں گا، لیکن میں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عورتیں جو تھیں نا وہ مسجد میں جایا کرتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بعد میں پھر ممانعت ہو گئی تھی کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں مردوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی، تو اب عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ رو رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے ماں کی خود بخود توجہ بچے کی طرف جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت ہے کہ آپ کو بچے کا رونا پسند نہیں ہوتا تھا، آپ بہت شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے بچوں پر، اور اس لیے اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ ماں پریشان ہوگی، اس کا ذہن بٹ جائے گا، آپ نماز کو مختصر کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ میں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب پر اس کے چہرے پہ ناگواری کا اثر دیکھا تو فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بعض روایات میں ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خون بہا ادا کرنے میں مدد لینے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا میں نے تم پہ احسان کیا؟ تو اس دیہاتی نے کہا نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک۔ تو کچھ مسلمانوں کو اس کی اس بات میں غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے، ہم نے تم کو کچھ دیا جس پر تم نے کچھ بری باتیں کہہ دی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا تو اس سے پوچھا اب تو میں نے تم پہ احسان کر دیا؟ تو اس دیہاتی نے کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہمارے پاس آئے اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کچھ دیا، لیکن تم نے اس پہ نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آیا، لہٰذا اب تم ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی تاکہ ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا تو اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی، اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا، کیونکہ یہ دیہاتی بات ایسے ہی ہے نا؟ تو اس دیہاتی نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی اونٹنی تھی اور وہ بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج اور عادت کو خوب جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑوں گا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ وہ اونٹنی کی طرف چل پڑا اور زمین پر پڑا ہوا کھجور کا بیکار خوشہ لے کر اسے بلاتا رہا یہاں تک کہ وہ آ گئی اور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کھجاوا کسا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے جو بات کہی تھی اس پر اگر میں تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں لیا بلکہ اس کو ایک اور موقع دیا، اس کے ساتھ مہربانی حسن خلق کا مظاہرہ کیا اور اس کے بدلے میں اس نے پھر خوش بھی ہو گیا، دعا بھی دی۔ تو اس لیے کسی بھی کام میں کسی بھی بات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کریں کہ اور طریقے سے معاملے کو بہتر طریقے سے سلجھائیں۔ جب وہ سلجھ رہا ہے یا سلجھ جائے گا امید ہو تو پھر غصے والا پہلو اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان درمیانہ رستہ نکال لے۔